تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے طہارت اور نجاست کے تعلق سے چند بنیادی مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ناپاک پانی کے تعلق سے اور کون سی چیزیں پانی کو، کپڑے کو، جسم کو، جگہ کو ناپاک کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر ہمارا جسم یا کپڑا یا جگہ یا پانی یا اور دوسری چیزیں ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کیسے کریں گے. گزشتہ درس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کن کن چیزوں سے یہ تمام چیزیں ناپاک ہو سکتی ہیں. ہمارا جسم کب ناپاک ہو جائے گا، کپڑا کب ناپاک ہو جائے گا، جگہ کب ناپاک ہو جائے گی، برتن وغیرہ کب ناپاک مانے جائیں گے. تو اگر ناپاک ہو جائے تو کیا اسے پھینک دینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پھینک نہیں سکتے ہم. کپڑا ناپاک ہو جائے اسے ہم پھینک نہیں سکتے، اسے استعمال کرنا ہے، اسے پاک کر کے دوبارہ استعمال کرنا ہے. جسم ناپاک ہو جائے تو ہم پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح اسے کاٹ کر نہیں پھینک سکتے، اسے پاک کرنا ہے. تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں پیشاب و پاخانے کے تعلق سے. اگر پیشاب و پاخانہ لگ جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے گا. پیشاب و پاخانہ کی وجہ سے ناپاک ہونے کا سب سے زیادہ امکان کس وقت ہے؟ جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑے. روزانہ انسان کو کئی بار قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، استنجا کی ضرورت پڑتی ہے روزانہ. یہ انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے جاری کر دیا ہے. کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ملے گا جسے قضاء حاجت کی ضرورت نہ پڑتی ہو. تو اب کیسے وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا ناپاک ہونے کے بعد؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پانی کے ذریعے یا پتھر کے ذریعے یا ٹیشو پیپر وغیرہ کے ذریعے پاک کر سکتا ہے. قضاء حاجت کے بعد، چاہے پیشاب کے بعد ہو یا پاخانے کے بعد ہو،
دونوں کے بعد آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے اگر پانی استعمال کرنے کی قدرت ہو تو۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ پانی موجود ہی نہ ہو، کوئی فلائٹ میں ہے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اور کسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور وہاں پر بھی اسے قضاء حاجت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا کرے گا پھر؟ وہ نماز پڑھنا بھی ہے اسے، تو وہ پتھر وغیرہ، ڈھیلے وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ آپشن بھی نہ ہو، جیسے فلائٹ میں ٹیشو پیپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں پاک کرنے کے۔ دلیل کیا ہے؟ پانی کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی۔ قباء مدینے کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جا کر اٹھے تھے مدینہ میں، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی قیام کیا تھا۔ اس کے بعد جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، بعد میں گئے تھے اللہ کے رسول۔ تو یہ علاقہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ اس علاقے کو قباء کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے کہ یہ ڈھیلے کا استعمال کرنے کے بعد الگ سے پانی کا پھر استعمال کرتے ہیں، یعنی طہارت حاصل کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو کیا پسند کرتے ہیں؟ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ تو پتہ چلا کہ پانی کے ذریعے پاکی حاصل ہو جائے گی پیشاب و پاخانے سے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام معنا اداوة من ماء یعنی یستنجی بہ۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا غلام پانی کا برتن لے کر، لوٹا لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا۔ پانی کا لوٹا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دونوں چلتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے پیشاب و پاخانے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ پانی سے صفائی ہو جائے گی اور انسان پاک ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے کہا کہ اگر پانی نہ ہو یا ڈھیلا بھی نہ ہو، بہت سارے موقعوں پر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پانی بھی نہ ہو اور پتھر وغیرہ، ڈھیلے وغیرہ کا بھی استعمال نہ کر سکے، ایسے موقع پر ٹیشو پیپر وغیرہ سے بھی صفائی کر سکتا ہے، یا اسی طرح کی کوئی دوسری چیز اس کے پاس ہو تو اس سے بھی وہ صفائی کر سکتا ہے اور اس سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجتی فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفض بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلا جب اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے نکلے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلے تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ اللہ کے رسول ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کر رہے تھے، نظریں جھکا کر، جس طرح اللہ رب العالمین نے چلنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول چل رہے تھے اور ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کر رہے تھے۔ جب میں قریب پہنچا اللہ کے رسول کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے پتھر ڈھونڈ کے لاؤ۔ قضاء حاجت کی اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی تو کہا کہ میرے لیے پتھر ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ اس سے میں صفائی کر سکوں، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ پتھر میرے لیے ڈھونڈ کے لاؤ، اور خصوصی طور پر انہیں نصیحت کی، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ۔ خیال رکھنا کہ
ہڈی یا گوبر نہ ہو. دو چیزوں سے منع کیا، ہڈی اور گوبر مت لانا. اس لفظ سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہڈی اور گوبر کے علاوہ اور کسی چیز سے بھی اگر پاکی حاصل کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول اس کا بھی تذکرہ کرتے. صرف دو چیزوں سے منع کیا، ہڈی سے اور گوبر سے. اور اس کی بھی وجہ دوسری حدیث میں آئی ہے کہ کیوں ہڈی سے منع کیا اور کیوں گوبر سے منع کیا. ہڈی سے اس لیے منع کیا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جو جنات ہیں یہ ان کے خوراک ہے. ہڈی یہ جنوں کی خوراک ہے. اللہ رب العالمین نے جنوں کے لیے یہی خوراک تیار کی ہے. جن ہڈیاں کھاتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی جنوں کے خوراک کو کیا کریں، گندا کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے استعمال سے منع کیا. ساتھ میں کہا روث بھی مت لانا، کیونکہ وہ فی نفس ہی کیا ہے، ناپاک ہے. فی نفس ہی ناپاک ہے. اگر وہ غیر معقول اللحم کا ہو، معقول اللحم کا بھی ہو، پھر بھی اس سے ناپاک، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو پائے گی. اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا پاکی حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے صرف دو چیزوں سے منع کیا ہے، ایک ہے ہڈی اور دوسرے گوبر سے. ان دو چیزوں کے علاوہ کسی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ صفائی کر سکیں. اور اس میں بدرجہ اولا کیا ہے؟ بدرجہ اولا ٹیشو پیپر ہے یا رومال ہے یا کوئی کپڑا ہے. ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہی ناپاکی، یہی پاخانہ جوتے میں لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. ابھی ہم نے کہا کہ اگر جسم میں لگا ہوا ہو تو اسے یا تو پانی سے آپ دھل لیں یا پتھر سے یا ٹیشو پیپر سے. لیکن اگر جوتے میں لگا ہوا ہو تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے رخصت ہے، اس میں تخفیف آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا وطی احدکم بنعلیہ اذن فإن التراب له طہور، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اپنے جوتے سے کسی پاخانے کے اوپر چلے تو پھر آگے کی پاک زمین اس جوتے کو پاک کر دے گی. ابھی کوئی چل رہا ہے اور اس کا جوتا کسی پاخانے کے اوپر گر گیا، ناپاک ہو گیا. وہ آگے جو پاک زمین پر وہ چلے گا تو وہ پاک زمین کے ساتھ اس جوتے کے گھسنے کی وجہ سے یہ جوتا اب پاک ہو جائے گا، اب اس کو پاک مانا جائے گا. تو اس میں طہارت میں شریعت کی طرف سے تخفیف آئی ہے. اسے دھلنا ضروری نہیں ہے یا ٹیشو پیپر سے صاف کرنا شریعت نے اسے ضروری قرار نہیں دیا ہے. جوتے کا جو حکم ہے وہی موزے کا بھی حکم ہے. کون سا موزہ؟ جو چمڑے کا ہوتا ہے جسے پہن کر چلا جاتا ہے. جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، چمڑے کے موزے کو انسان پہن کر چل سکتا ہے، اس میں حفاظت ہوتی ہے پیر کی. تو جس طرح جوتے سے جوتے کے اندر اگر لگ جائے ناپاکی تو آگے کی پاک زمین اسے پاک کر دیتی ہے، اسی طرح چمڑے کا موزہ ہو تو اسے بھی آگے کی پاک زمین پاک کر دے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں یہ حدیث آئی ہے، اس کے الفاظ ہیں اذا وطی الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، اگر اپنے دونوں موزے سے جو چمڑے کے ہوں کوئی شخص ناپاکی کو روندے تو فطہورہما التراب، پاک زمین، پاک مٹی ان دو موزے کو پاک کر دے گی. تو چاہے جوتا ہو چاہے موزہ ہو، دونوں کو پاک زمین پاک کر دیتی ہے. اگر حیض کا خون لگ جائے، خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ پیش آ سکتا ہے، بلکہ انہی کے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر کے کپڑے میں بھی کبھی لگ جائے یا جسم میں لگ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ کیسے حیض کے خون سے پاکی حاصل کی جائے. فرماتے ہیں ان خولۃ بنت یسار رضی اللہ عنہا
اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. فقالت یا رسول اللہ انہ لیس لی الا ثوب واحد، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے. اس طرح تنگ دست ہوتے تھے صحابہ اکرام، کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، بس ایک کپڑا میرے پاس ہے. وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، اور اسی کپڑے میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں. فَكَيْفَ أَصْنَعُ، تب میں کیسے پاکی حاصل کروں، کیا طریقہ ہوگا میرے پاک ہونے کا؟ قَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي ثُمَّ صَلِّ فِيهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ، خون آنا بند ہو جائے تو کیا کرو؟ فَاغْسِلِي ثُمَّ صَلِّ فِيهِ، اسی کپڑے کو دھل لو اور پھر نماز پڑھو. اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھلنے کے بعد پانی سے وہ کپڑا پاک ہو گیا، گرچہ اس کا اثر موجود ہو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے. فقالت فَإِن لَّمْ يَخْرُجِ الدَّمْ قَالَ يَكْفِيكَ غَسْلُ الدَّمْ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ، پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ پانی سے دھلنے کے بعد بھی اگر یہ خون نہ نکلے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَكْفِيكَ غَسْلُ الدَّمْ، تم نے دھل لیا نا پانی سے، اتنا کافی ہے تمہارے لیے. وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ، دھلنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہ جائے کوئی حرج نہیں. تو شریعت نے اس میں تخفیف دی ہے، شریعت نے اس میں تخفیف دی ہے، اس میں ہلکا عورتوں کے لیے اس معاملے کو رکھا ہے، ان کے لیے سختی نہیں رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر خون لگ جائے، آپ دیکھیں اس کو دھلنے کے بعد بھی خون کا اثر کپڑے پر محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی خون ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے پانی سے دھل لیا نا، جتنا زائل ہونا تھا، چھوٹنا تھا، چھوٹ گیا ہے، اس کا حصہ ابھی بھی اگر باقی ہے، اثر دکھائی دے رہا ہے خون کا، کوئی حرج نہیں ہے، اب اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس کپڑے کو اب پاک مانا جائے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کتے کے جھوٹے کے پاک کرنے کا. گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ کتا نجس عین ہے. کتا اگر برتن میں منہ مار دے، اس سے کچھ کھا لے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے. اس کے پاک کرنے کا شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے آپ پاک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ جس طرح دوسری چیزوں کو ہم پاک کرتے ہیں دھل کر، اسے بھی ایک مرتبہ دو مرتبہ اچھی طرح سے دھل لیں، بہترین صابن سے دھل لیں، کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. جو شریعت نے اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، تب شرعی طور پر اس کو پاک مانا جائے گا. کیا شریعت نے اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے برتن میں اگر کتا منہ مار دے، برتن سے کچھ کھا لے، تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ پانی سے دھلے. اولاہن بالتراب، اور پہلی بار مٹی سے دھلے، پہلی بار مٹی سے، اور کل ملا کر 7 مرتبہ، باقی 6 مرتبہ اس کے بعد پانی سے. 7 مرتبہ دھلنے کے بعد ہی اس برتن کو شرعی طور پر پاک مانا جائے گا. مٹی سے دھلنے کے بعد 3 مرتبہ 4 مرتبہ دھلا تو اس میں کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ نے جا کر باضابطہ لیب میں چیک کیا، کچھ نہیں ہے اس میں، تب بھی شرعی طور پر اسے پاک نہیں مانا جا سکتا ابھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ دھلنے کے لیے کہا. 7 مرتبہ دھلنے کے بعد ہی اس پاک مانا جائے گا. آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیم کو مارنے کے لیے مٹی ہی علاج ہے. مٹی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے صفت رکھی ہے، ان جراثیم کو اس مٹی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں شریعت کی طرف سے اللہ رب العالمین نے یہ شریعت نازل کی، یہ حکمت دیکھیں
کہ کسی دوسری چیز سے آپ دھلیں تو وہ جراثیم کے اثر باقی رہ جاتے ہیں اور آپ کے لیے وہ نقصان دہ. پاکی بھی حاصل ہوئی اور ساتھ میں صحت کے لیے بھی وہی طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. اب آتے ہیں پیشاب کی طرف. اگر پیشاب کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے یا زمین پر لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے چھوٹے بچے کے پیشاب اور بڑے لوگوں کے پیشاب میں فرق ہے. بڑے لوگوں کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن چھوٹے بچے کے پیشاب میں شریعت کا حکم الگ ہے. اگر بچہ ہے تو 6 مہینے تک تقریباً علماء نے کہا ہے، حدیث کے اندر جو لفظ ہے یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مرد اور عورت میں، میل اور فیمیل میں تفریق کیا. شریعت کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں مرد اور عورت کے حکم میں فرق ہے. اکثر و بیشتر جو مسائل شریعت کے ہیں، چاہے وہ مرد کے لیے نازل ہوئے ہوں یا عورت کے لیے نازل ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ سب کے لیے ہے. اللہ کہ الگ سے کوئی تفریق آئے کہ یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے یا یہ حکم صرف عورت کے لیے ہے، تو وہاں پر تفریق کریں گے ہم. تو بعض مسائل ایسے ہیں شریعت کے اندر جن میں شریعت نے تفریق کیا ہے، مرد کا حکم یہ ہے، عورت کا حکم یہ ہے. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر چھوٹا بچہ یا بچی ہے تو شریعت نے اس میں فرق کیا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پیشاب پر صرف پانی کا چھینٹا مار دینا کافی ہے، لیکن بچی اگر ہے تو اسے دھلنا پڑے گا. کب تک اس کی عمر ہوگی؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک صرف ماں کا دودھ ہی اس کی اصل غذا ہو، ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دوسرے غذا کو قبول نہ کر سکتا ہو. اور عموماً 6 مہینے تک بچہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دوسرے غذا کو قبول نہیں کر پاتا. تو تحدید 6 مہینے کی کسی حدیث میں نہیں ہے، تقریباً کہا گیا ہے یہ کہ جب تک ماں کا دودھ ہی اس کے لیے اصل غذا ہے تب تک صرف چھینٹا مار دیا جائے اسے پاک ہو جائے گا. ایک حدیث سنیں، ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام، وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر جو ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا. اس بچے کی صفت کیا بیان کرتی ہے؟ لم یأکل الطعام، ابھی تک اس بچے نے دانا کھانا شروع نہیں کیا تھا. فأجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں بیٹھایا. فبال علی ثوبہ، اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ. ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد پانی منگایا اور اس پانی کا چھینٹا صرف اپنے کپڑے پر مار دیا اور اس کپڑے کو دھولا نہیں. اللہ کے رسول نے صرف کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اس پر چھینٹا مار دیا. ولم یغسلہ، اور اللہ کے رسول نے اس کپڑے کو دھولا نہیں. حالانکہ پانی موجود تھا، دھل بھی سکتے تھے لیکن دھولا نہیں. اور اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے یرش من بول الغلام، بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا صرف پانی کا، اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کب تک اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ لم یأکل الطعام، ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا. اور عموماً کھانا کب تک شروع کرتا ہے بچہ؟ 6 مہینے کے بعد دودھ کے علاوہ دوسری غذا بھی لینا شروع کر دیتا ہے. بلکہ ڈاکٹر باضابطہ نصیحت کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد بچے کو ہلکا پھلکا دوسری غذا دینا اب شروع کر دو، اس کے جسم کو اب ضرورت ہے ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذائیت کی. تو اسی لیے تقریباً کہا ہے کہ 6 مہینے تک اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پر
پانی کا چھینٹا مار دینا کافی ہے، اسے پانی سے دھلنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ہوا چھوٹے بچے اور بچی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جب تک بچہ کھانا پینا شروع نہیں کیا ہے تب تک تو ہم چھینٹا ماریں گے، لیکن اس کے بعد بالاتفاق اب اسے دھلنا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے بڑے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پیشاب کو دھلنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے، جیسے کپڑے پر لگ گیا اور کپڑا سوکھ گیا ہے، بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں بچے، 3 سال 4 سال تک بچے پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو پیمپرس وغیرہ کا انتظام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت سارے لوگ معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے پیمپرس وغیرہ کا انتظام نہیں کر پاتے۔ آج بھی گاؤں دیہات کے اندر آپ دیکھیں پیمپرس کے استعمال کرنے کا رواج نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں۔ جس بستر پر پیشاب کر دیا ہے وہ بعد میں سوکھ جاتا ہے، تو سوکھنے کے بعد وہ پاک نہیں ہو جاتا۔ اس فرش پر پیشاب کر دیا مان لیں، یا گدے پر پیشاب کر دیا ہے، صوفے پر پیشاب کر دیا ہے، یا کسی کپڑے پر پیشاب کر دیا ہے، سوکھ جاتا ہے بعد میں، تو سوکھنے کے بعد وہ پاک نہیں ہو جاتا ہے، ناپاک ہی رہتا ہے، وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ البتہ سوکھ جانے کے بعد اگر کوئی اس پر بیٹھے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اس پر کسی نے پیشاب کر دیا، سوکھ گیا ہے، اب اس پر کوئی بیٹھ رہا ہے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ اس کو نہ دھلیں، جب تک اس کے اثر کو زائل نہ کریں تب تک آپ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اسے دھلنا ضروری ہے۔ زمین پر اگر پیشاب کر دے تو، زمین پر پیشاب کر دے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، صرف اس میں پانی بہا دے کافی ہے، اور اس کی دلیل گزشتہ درس میں جو حدیث پیش کی گئی تھی آپ کے سامنے، ایک صحابی رسول جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے، شہر کی تہذیب و ثقافت سے واقف نہیں تھے، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ایک ڈول بالٹی پانی طلب کیا، اور کیا کیا؟ اس پر صرف بہا دیا۔ بہانے کے بعد بھی تو پیشاب وہیں پر موجود رہا نا، بہانے کے بعد بھی تو وہیں پر موجود رہا، لیکن اب وہ پاک ہے۔ اب اس زمین کو کیا کہا جائے گا؟ وہ زمین پاک ہے۔ رہی بات کہ اگر اس زمین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا، اس میں پانی نہیں بہایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اب وہ زمین پاک ہو سکتی ہے؟ پاک ہو سکتی ہے۔ کب؟ سورج کی شعاعیں یا دھوپ کہہ لیں آپ، دھوپ کی وجہ سے اگر اس کا اثر زائل ہو جائے، جیسے روڈ ہے، راستے ہیں، صحرا ہے، میدان ہے، کتنے لوگ پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے اس کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی میدان میں ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو تیمم کی ضرورت پڑ گئی، آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کسی نے کبھی پیشاب کیا تھا نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ کبھی 2-4 سال پہلے کسی نے پیشاب پاخانہ کیا ہو، ابھی اس کا اثر ہے کوئی اثر نہیں ہے، دھوپ سے اس کا اثر کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، زائل ہو چکا ہے۔ اب وہ زمین پاک ہے، اب وہ زمین کیا ہے؟ پاک ہے، اگر دھوپ سے اس کا اثر زائل ہو جائے تو یہ ہے اس کے پاک کرنے کا طریقہ ایک۔ اگر گندگی کپڑے کے جھالر میں لگ جائے، خواتین کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے، خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو رکھے، اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹخنے سے اوپر کپڑے کو رکھے۔ ٹخنے سے نیچے جیسے کپڑے کو رکھیں گی اور زمین پر چل رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں، تو وہ کپڑا تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آگے جو پاک زمین پر وہ چلے گی، اس پاک زمین سے اس کپڑے کے گھسنے کی وجہ سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جیسے جوتے کے بارے میں اور موزے کے بارے میں ہم نے ابھی کہا نا کہ آگے کی پاک زمین اسے پاک کر دیتی ہے، اسی خواتین کا اسی طرح
خواتین کا جو کپڑا زمین سے گھسٹ رہا ہے اور اس وجہ سے ناپاک ہو گیا تو آگے کی پاک زمین اس کپڑے کو پاک کر دے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ام ولد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ایک ام ولد تھی. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں کافی زیادہ گھسیٹ کر کپڑے کو رکھتی ہوں اور چلتی ہوں. میرے جھالر جو ہوتے ہیں کپڑے کے کافی لمبے ہوتے ہیں اور زمین پر گھسٹتے رہتے ہیں اور اسی طرح کے کپڑے سے میں زمین پر چلتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ میرا گزر نہ گندگی کی جگہ سے بھی ہوتا ہے. کوئی جگہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور اس گندی اور ناپاک جگہ سے بھی میرا گزر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کپڑے اگر بہت زیادہ لمبے ہیں تو کنفرم ناپاک ہو جائیں گے. اب کیا کروں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگے کی جو پاک زمین ہوگی اس پاک زمین پر چلنے کی وجہ سے اس کپڑے میں جو ناپاکی لگ گئی تھی وہ زمین پاک کر دے گی. تو جو جوتے کے بارے میں بیان کیا گیا وہی حکم اس کپڑے کا بھی ہے، لیکن یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے ساتھ نہیں. مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکائے. یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں گناہ بلذت. کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں کوئی لذت ملتی ہے؟ دوسری گناہیں ایسی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ لذت ہے. جیسے کوئی شخص چوری کرے مال ملے گا، لذت ہے. شراب پیے گناہ ہے لیکن لذت بھی ساتھ میں ہے. زنا میں لذت ہے، اور دوسرے گناہوں میں لذت اللہ نے رکھی ہے، اس لیے شیطان بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مشائخ کہ گناہ بے لذت ہے. یہ سخت گناہ ہے اور کوئی لذت نہیں، بس کبر کی وجہ سے، تکبر کے اظہار کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اس طرح کے کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جاتا. تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے کسی مرد کے لیے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکائے. اس کے بعد آتے ہیں ہم ودی اور مدی کی طرف. گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا ودی کسے کہتے ہیں، مدی کسے کہتے ہیں. پیشاب کے بعد جو گاڑھا مادہ نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے اسے ودی کہتے ہیں. یہ ناپاک ہے، گزشتہ درس میں کہا گیا تھا. اور مدی کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ناپاک ہے، جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے. ان دونوں سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پیشاب کے بعد نکلا ہے تو اسے پانی سے دھلنا پڑے گا، اسے پانی سے دھلنا پڑے گا. اور اگر شہوت کے ساتھ نکلا ہے جسے مذی کہتے ہیں تو اسے بھی پانی سے دھلنا پڑے گا. البتہ کپڑے میں لگا ہوا ہو تو اس میں شریعت کی طرف سے تخفیف ہے. جسم میں لگا ہوا ہو، جیسے پیشاب کے راستے میں لگا ہوا ہوگا، اس کے آس پاس کی جگہوں پر بھی لگنے کا امکان ہے، تو جسم میں لگا ہوا ہو تو اسے پانی سے دھلنا پڑے گا، چاہے مذی ہو چاہے ودی ہو. جسم میں لگا ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پانی سے آپ کو دھلنا پڑے گا، تبھی وہ پاک ہوگا. لیکن کپڑے میں لگا ہوا ہو تو اس میں تخفیف ہے، اس میں پانی سے دھلنا شرط نہیں ہے، اس میں صرف پانی کا چھینٹا مار دے کافی. دلیل کیا ہے اس کی؟ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس مسئلے کے لیے دلیل ہے. فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی من، اللہ کے رسول اگر میرے کپڑے میں یہ لگ جائے تو کیسے میں اسے پاک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، یکفیک ان تأخذ کفا مما،
فَتَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ایک چلو پانی لو اور جہاں پر کپڑے میں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر لگا ہوا وہاں پر تم کیا کرو، چھینٹا مار دو۔ اتنا کرنا چھینٹا مار دینا تمہارے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھا ہم نے، ہر وضو کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد پانی لیتے ہیں اور اپنے کپڑے پر شرمگاہ کی جگہ پہ چھینٹا مارتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ ہم نے دوسرے کو دیکھا نا اس طرح کرتے ہوئے تو ہم نے سمجھا کہ ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ایک خاص ہے اس شخص کے لیے جس کے کپڑے میں مزی یا ودی لگا ہوا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ وضو کے بعد ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایک بندہ پاک ہے، اس کا کپڑا پاک ہے، نیا کپڑا پہن کے آیا ابھی، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ وضو کے بعد کپڑے پر چھینٹا مارنا ضروری ہے۔ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ جس کے کپڑے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ لگا ہوا ہے وضی یا مزی یا ودی، تو بس اس کے لیے ہے کہ وہ چھینٹا مار دے تو اس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز ہم بیان کریں گے ناپاکی کے سلسلے میں، جسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہے جلد المیتہ، یعنی مردار جانور کا چمڑا۔ گزشتہ درس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جانور بذات خود مر جائے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس چمڑے کو کیسے آپ پاک کریں گے؟ اس چمڑے کے پاک کرنے کا بس شریعت طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دی جائے، دباغت سے وہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ دباغت کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایک پروسیس ہوتا ہے اس چمڑے سے استفادے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، چمڑا نکالنے کے بعد جانور کے جسم سے اس کے بال کو نکالتے ہیں، اس میں کیمیکل لگاتے ہیں، نمک وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، جس سے اس چمڑے کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بیگ بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، فرش بناتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں چٹائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اصلی صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ استعمال کے لائق جو بناتے ہیں تو اس پروسیس کو دباغت کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ دباغت سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ جو دباغت کا آپ نے عمل اس کے ساتھ کیا تو اس دباغت کے عمل سے وہ ناپاک چمڑا اب پاک ہو گیا۔ ایک تو ہے ذبح کیا جانور کو، تو وہ ایسے ہی پہلے سے پاک ہے، وہ ایسے ہی پہلے سے کیا ہے، پاک ہے۔ اسی چمڑے پر اگر کوئی شخص بغیر دباغت کے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے نماز پڑھنا۔ لیکن ایسا جانور جو بذات خود مر گیا، اس کے جسم سے چمڑے کو نکالا گیا، جائز ہے اس چمڑے سے فائدہ اٹھانا، اس چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ایک ام المؤمنین کی ایک بکری مر گئی اپنے آپ، تو ناپاک ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انتفعتم بإهابها، اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مردہ ہے، یہ کیسے ہم اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ تو ناپاک ہے نا، جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم اکلها، بس اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ تو اگر کوئی بکری مر جائے تو اس کے چمڑے کو آپ اس کے جسم سے الگ کر کے اس چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ابھی چونکہ وہ بکری مر چکی تھی، اس چمڑے کا حکم کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ ناپاک ہے۔ اگر ذبح کیا جاتا تو پاک تھا، ذبح کیا گیا اور اس چمڑے کو آپ نے نکالا، اب یہ پاک ہے، اب اسی چمڑے پر کسی نے نماز پڑھ لی دباغت سے پہلے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بکری مر گئی تھی اپنے آپ، اس کا چمڑا ناپاک ہے۔ یہ پاک کب ہوگا؟ دباغت کے بعد پاک ہوگا، دباغت سے پہلے اس کو ناپاک مانا جائے گا۔ تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے شرعی؟ دباغت، اس کو دباغت دے، دباغت سے وہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پوری تفصیل کہ اگر ناپاکی لگ جائے تو اس ناپاکی کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے اور ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔
اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا تو غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، اس پر غسل واجب ہو چکا ہے اور اس نے غسل کے بغیر ہی صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز درست ہوگی؟ نماز درست نہیں ہوگی۔ کوئی شخص ناپاک ہے، جرمی ہو چکا ہے، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اب اس نے کیا کیا؟ بغیر غسل کے صرف وضو کیا اور نماز پڑھ لیا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس پر غسل واجب ہو چکا ہے تو پہلے اسے غسل کرنا پڑے گا، تب وہ شخص پاک ہوگا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کن کن چیزوں سے ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں سے ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے کسی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے منی کا نکلنا۔ منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی طرح منی نکلے، اگر منی کا خروج ہوا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے نیند کی حالت میں ہو چاہے بیداری کی حالت میں ہو، چاہے مرد سے نکلا ہو یا عورت خاتون سے نکلا ہو، دونوں صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بس منی کا نکلنا غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، انتہائی فاضل خاتون، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے، بہت سارے دروس اور نصیحت کی چیزیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہیں۔ یہ کون ہے ام سلیم؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ والدہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری حدیثیں اپنے والدہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ یہ خاتون بڑی مبارک خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اور شادی کا قصہ بھی بڑا معروف ہے۔ انہی سے ایک بچہ ہوا تھا جس پر صبر کی ہوئی تھی۔ سفر پر گئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جب واپس آئے تو بچے کی وفات ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو خبر نہیں کیا، ہم بستری کی، بعد میں اپنے شوہر کو خبر کرتی ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے تو کہتی ہے کیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی امانت رکھ کے جائے اور اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا اسے روکنے کا کوئی حق آپ کے پاس ہے؟ کہ بالکل نہیں، تو کہ اللہ رب العالمین نے بچے کو ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ تو یہ صابرہ خاتون تھی، ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ، اس حدیث میں بھی بہت بڑا درس ہے۔ انہوں نے دنیا کے تمام لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو بہت بڑا درس دیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات کہنے سے اللہ رب العالمین شرم و حیا نہیں کرتا۔ تمہید باندھتی ہے کہ مجھے ایسا سوال کرنا ہے جس کو پوچھنا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری شریعت کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اگر نہیں پوچھوں گی اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہوگا، اور عمل تو کرنا پڑے گا، یا تو علم و بصیرت کی صورت میں عمل کروں یا جہالت کی صورت میں۔ تو اگر پوچھوں گے نہیں اس مسئلے کے تعلق سے جاہل رہوں گی اور جہالت پر عمل کروں گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہالت پر کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے تمہید کے طور پر پہلے کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرم و حیا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اصل سوال پیش کیا، هل علی المرأة من غسل اذا هی احتلمت، اگر کوئی خاتون احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ لڑکوں کا، مردوں کا احتلام ہونا یہ عام چیز ہے،
لیکن خواتین کا احتلام ہونا بہت ساری خواتین جانتی بھی نہیں ہیں، یا اس مسئلے سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتی، بالکل غافل ہوتی ہیں. وہ سوچتی ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ اگر خواتین کو بھی احتلام ہو جائے تو کیا ان پر بھی غسل جنابت واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا رأت الماء، ہاں خواتین کے اوپر بھی غسل جنابت واجب ہے. کب؟ جب منی دیکھے، تب منی نظر آئے تب غسل جنابت واجب ہے. یہ حدیث دلیل ہے کہ خواتین سے بھی اگر احتلام ہو تو ان پر بھی غسل جنابت واجب ہے، لیکن کب؟ جب وہ منی نظر آئے تب. اس لیے ہم نے کہا کہ منی کا خروج غسل کو واجب قرار دیتا ہے. اسی طرح مدی کا خروج بھی مدی کا خروج بس کس کو واجب قرار دیتا ہے؟ مدی سے غسل واجب نہیں ہوتا، بس اس جگہ کو دھلنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ابھی جو حدیث ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی گئی اس میں صرف خواتین کی بات آئی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے تعلق سے ہوا کہ عورتیں اگر منی دیکھے، احتلام ہو جائے، منی کا خروج ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہوتا ہے. مرد کے لیے دلیل کہاں ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت مشہور حدیث ہے. یہ حدیث دلیل ہے. فرماتے کیا ہے؟ اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضحت الماء فاغتسل. فرماتے ہیں کہ اگر تم مذی کو دیکھو تو بس اپنے پیشاب کے راستے کو پانی سے دھل لو، اور جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے وضو کر لو. اتنا تمہارے لیے کافی ہے مذی کی صورت میں. لیکن منی کے نکلنے کی صورت میں فاغتسل، تمہیں غسل کرنا پڑے گا. تو یہاں مردوں کے لیے یہ حدیث ہے اور اوپر والی حدیث عورتوں کے لیے ہے. پتہ چلا کہ منی کا نکلنا غسل کو واجب قرار دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور اسے یاد آ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا. اسے یاد آ رہا ہے کہ نیند کی حالت میں مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ احتلام ہو گیا تھا، لیکن کہیں پر بھی منی کا اثر دکھائی نہ دے. نہ کپڑے پر کوئی اثر ہے، نہ جسم پر منی کا کوئی اثر ہے. کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا؟ اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. اگر صرف یاد آ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا لیکن کپڑے پر یا جسم پر منی کا کوئی اثر نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا. دوسری صورت، ایک شخص نیند سے بیدار ہوا اور جسم پر یا کپڑے پر یا دونوں پر منی کا اثر دیکھ رہا ہے، لیکن بالکل بھی اسے یاد نہیں آ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا تھا، لیکن جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا دیکھ رہا ہے کہ کپڑے پر یا جسم پر یا دونوں پر منی کا اثر موجود ہے، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا. اس صورت میں اس پر کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا. عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم ہے یہ. تیسری صورت یہ ہے کہ احتلام یاد بھی ہو اور اثر بھی دکھائی دے تو بدرجہ اولا اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. بس ایک صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا کہ یاد تو ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے لیکن کہیں پر بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے جب انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے شوہر اور بیوی کے ختنے کی جگہ یا شرمگاہ کے ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کوئی کہے گا کہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم نے پہلی صورت کیا کہا کہ منی کے خروج سے چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری صورت ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے شرمگاہ کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو وہی ہے؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ دوسری صورت میں صرف یہ کہا گیا کہ شرمگاہ کے ملنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ منی کا خروج ہو. ایسا ممکن ہے کہ عورت اور مرد کا شرمگاہ آپس میں ملے لیکن منی کا خروج نہ ہو. اگر منی کا خروج نہ ہو تب بھی غسل واجب ہے،
پہلی صورت میں صرف منی کے خروج کی بنا پر غسل واجب ہوا تھا، یہاں تک کہ احتلام یاد بھی ہے، منی دکھائی نہیں دے رہا، غسل واجب نہیں۔ اور دوسری صورت میں شوہر اور بیوی کے شرمگاہ آپس میں ملے ہیں، ملنا ہی صرف غسل کو واجب قرار دیتا ہے، گرچہ منی کا خروج نہ ہوا ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک سے منی کا خروج ہوا ہو، دوسرے سے یا تو شوہر کا منی خارج ہوا ہو، بیوی کا منی خارج نہ ہوا ہو، یا بیوی کا منی خارج ہوا ہو، شوہر کا منی خارج نہ ہوا ہو، دونوں صورت میں دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد کا ختنہ اور عورت کا ختنہ مل جائے، لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ختان کا استعمال کیا ہے۔ ختان کس کو کہتے ہیں؟ ختنے کے وقت جس چمڑے کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے اور جو حصہ باقی رہتا ہے، اس کو ختنہ کہتے ہیں۔ یہ حصہ مرد اور عورت کا آپس میں مل جائے تو اس کو کہتے ہیں مس الختان، التقاء الختانین، مرد اور عورت کے ختنے کے ملنے کی وجہ سے یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد وجب الغسل، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، جب میاں بیوی دونوں کے ختنے کی جگہ مل جائے، دونوں کے شرمگاہ مل جائے اور پیشاب کے راستے کا مرد کا اگلا حصہ بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہو جائے، فقد وجب الغسل، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صورت غسل کے واجب ہونے کی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کا خروج شرط قرار نہیں دیا، اگرچہ منی کا خروج نہ ہو تب بھی یہاں پر غسل واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ منی کا خروج نہ ہوا ہو، تب بھی غسل اس صورت میں واجب ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے ایک حدیث سے، الماء من الماء، ایک حدیث ہے کہ غسل منی کے خروج سے ہی واجب ہوتا ہے۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا، اسلام کے شروعاتی مرحلے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اسلام کا پرچار شروع کیا تو شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ مرد اور عورت کے ملنے سے اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ منی کا خروج نہ ہو۔ یہ شروع اسلام میں حکم تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا اور نیا حکم شریعت کی طرف سے یہ آیا کہ شوہر اور بیوی کے صرف ختنے کی جگہ کے مل جانے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ منی کا خروج نہ ہوا ہو۔ دونوں میں سے ایک، کسی کا بھی منی کا خروج نہ ہو یا دونوں میں سے ایک کا منی خارج ہو دوسرے کا خارج نہ ہو، دونوں صورت میں دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِنزَالٌ۔ یہ مسئلہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا نا، خصوصی طور پر یہ کہ منی کا خروج نہ ہو اور شوہر اور بیوی کے شرمگاہ آپس میں مل جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، شوہر اور بیوی کا شرمگاہ آپس میں مل جائے گرچہ انزال نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ یہی غلط فہمی پالے ہوئے ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو غسل تو واجب نہیں ہوتا، اور اس بنا پر بہت سارے لوگ اگر کبھی انزال نہ ہو تو غسل نہیں کرتے اور بغیر غسل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ گرچہ انزال نہ ہو، اگر میاں بیوی کے شرمگاہ آپس میں ملے ہیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔
تیسری چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے خواتین کے تعلق سے، خصوصی طور پر اس کا تعلق مرد سے نہیں ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ حیض کا خون یا نفاس کا خون رک جائے اور خاتون پاک ہو جائے، حیض سے ہو یا نفاس سے ہو۔ نفاس کا خون کسے کہتے ہیں؟ ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور ماہواری کے طور پر ہر ماہ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے جو مقدر کر دیا ہے، جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جسے مینس کہتی ہیں ہمارے یہاں خواتین۔ تو یہ مینس کا خون ہو یا نفاس کا خون ہو، یہ دونوں جب آنا بند ہو جائے، رک جائے، تو اس صورت میں خاتون پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر غسل نہ کرے تو گنہگار ہے۔ وہ کب تک نماز روزہ نہیں رکھ سکتی؟ جب تک غسل نہ کرے۔ پاک ہو چکی ہے لیکن غسل کے بعد ہی نماز روزہ ادا کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر نماز پڑھ لے تو گرچہ وہ پاک ہو چکی ہے، خون کا آنا بند ہو چکا ہے، نماز درست نہیں ہے، الا کہ مجبوری ہو، کوئی غسل نہ کر سکے، پانی کا استعمال نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تیمم کا جب مسئلہ ہم بیان کریں گے تو وہاں پر بیان کریں گے کن کن صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اصل یہ ہے کہ اسے غسل کرنا ہے، تو چاہے غسل کرے چاہے تیمم کرے، دونوں صورت میں تیمم یا غسل کے بعد ہی وہ پاک مکمل طور پر مانی جائیں گی، اور اس کے بعد ہی اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور شوہر سے ملنا جائز ہوگا۔ اس کی دلیل مشہور آیت ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله۔ تطہرنا کا جملہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کے بعد ہی وہ شوہر کے لیے جائز ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے نماز روزہ وغیرہ حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جب حیض کا آنا بند ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، پہلے غسل کرو اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو صرف حیض کا خون آنا بند ہو جائے کافی نہیں ہے نماز کے لیے، پہلے غسل واجب ہے، غسل کرے گی اس کے بعد نماز پڑھے گی۔ یہی مسئلہ روزے کا بھی ہے۔ حیض اور نفاس کا حکم عمومی طور پر ایک ہے، جو حیض کا حکم ہے وہی نفاس کا حکم ہے۔ حیض اور نفاس کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ حیض کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، جس خاتون کے ساتھ جو معاملہ رہے۔ نفاس کی مدت طویل ہوتی ہے، بس اوقات 15 دن 20 دن 25 دن، اس کی اکثر مدت 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون کا آنا جاری رہے تو وہ استحاضے کا خون ہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ غسل کرے گی اور پھر نماز روزہ شروع کر دے گی 40 دن کے بعد۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے موت اگر کسی کی ہو جائے تو اس میت کو غسل دینا واجب ہے۔ یہ واجب دوسرے لوگوں پر ہے، اس میت پر، وہ تو دنیا سے گزر چکا، وہ خود غسل نہیں کر سکتا، یہ دوسرے لوگوں کے حق میں ہے کہ میت کو غسل دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ 2 مشہور حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک شخص فرماتے ہیں کہ میدان عرفہ میں کھڑا تھا اور اپنی سواری سے گر گیا، اور اس سواری نے اسے کچل ڈالا جس سے اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں کہا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی سے اور بیر کی پتی سے غسل دو۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اسے غسل دینا اس کے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے مؤمنوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسری حدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی
اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت محسوس ہو تو غسل دو۔ کس سے؟ بماء وسدر، پانی سے اور بیر کی پتی سے۔ تو غسل دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی حکم دیا ہے، عورت کو بھی حکم دیا ہے۔ تو کسی کی وفات ہو جانے کے بعد اسے غسل دیا جانا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ بس ایک صورت میں غسل معاف ہو سکتا ہے، وہ کون سی صورت؟ جب غسل دینا ممکن نہ ہو۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، جسم سڑ جاتا ہے، اس حالت میں جسم ملا کہ غسل دینا ممکن نہیں ہے، مثلا روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم کئی حصوں میں بٹ چکا ہے، اسے غسل دینا ممکن نہیں ہے، یا جل چکا ہے، غسل دینا ممکن نہیں ہے، یا وفات ہوئی اور پتہ نہیں چل پایا کسی کو، جسم سڑ جانے کے بعد اس سے بدبو نکلنا شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد خبر ملی، اب غسل دینا ممکن نہیں ہے، تو ان صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا، ساقط ہو جاتا۔ اصل ہے کہ غسل دیا جائے گا اگر غسل دینا ممکن ہو، لیکن غسل دینا اگر ممکن نہ ہو تو پھر ساقط ہے یہ حکم۔ اور آخری چیز ہم کہیں گے جس صورت میں غسل واجب ہے، وہ ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم ہو اور اسلام قبول کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہے قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی سے اور بیر کی پتی سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے نہیں سنے؟ نہیں سنا آپ نے یہ نام کبھی؟ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ، یہ یمامہ کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے سردار تھے، آپ کہہ سکتے ہیں بادشاہ تھے، یہ کوئی عام شخص نہیں تھے۔ دشمن مسلمانوں کے ساتھ کٹر دشمنی۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ ان کا کیا جانا چاہیے؟ کٹر ہمارے دشمن ہیں، بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ انہیں جا کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے غیر مسلم کو ہم کہاں باندھنے کے لیے کہا؟ مسجد کے اندر جا کر کھمبے سے باندھ دے۔ صحابہ کرام نے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول آئے پہلے دن اور کہا ماذا عندک یا ثمامہ، کیا حالت ہے ذرا بتائیں، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت وان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اس کا میں مستحق ہوں، میں نے کافی آپ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوا۔ ایک معنی اس حدیث کا یہ کیا گیا ہے تقتل ذا دم، اگر آپ ہمیں قتل کر دیتے ہیں تو اس کا میں مستحق ہوں، میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کو پہلے نقصان پہنچایا ہوا ہے تو آپ قتل کر سکتے ہیں مجھے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ میری قوم کے لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے، جنگ چھڑ جائے گی، میں کوئی عام آدمی ہوں نہیں، میرے قتل کے بعد آپ کو بھی چین و سکون نہیں ملنے والا۔ تو دونوں معنی بیان کیا گیا، ان تقتل ذا دم کا۔ دوسرا آپشن وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر مجھے آپ رہا کر دیں، چھوڑ دیں، تو شکر گزار بندے پر آپ یہ انعام کریں گے، یعنی اس احسان کو میں بھول نہیں جاؤں گا، یہ احسان آپ کا ہمیشہ مجھے یاد رہے گا اور آپ مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ اگر آپ نے مجھ پر احسان کر دیا اور چھوڑ دیا تو آپ مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، اس احسان کا بدلہ میں احسان سے ہی دوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر آپ کو میری رہائی کے بدلے مال چاہیے
تو طلب کریں، جو کچھ چاہیے دینے کی طاقت ہمارے پاس ہے، بادشاہ ہوں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، فراوانی ہے، جتنا چاہیں گے اتنا مال آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اسی حالت میں چھوڑ دیا، انہیں چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، کیا حکمت تھی دیکھیں، مسجد کے اندر موجود ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس اتحاد اور اتفاق کے مظہر کو دیکھے کوئی قرآن کی تلاوت بار بار سنے، اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا؟ یہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا، کوئی بھی غیر مسلم سنے، اس کے دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بے شمار غیر مسلموں نے کہا کہ سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے قرآن کی تلاوت سے۔ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، کہنے ذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ پہلا مرحلہ تھا جب ایمان نے میرے دل پر دستک دی تھی۔ تو قرآن کی تلاوت کا عجیب اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے کھمبے میں بندھے ہوئے رہے، قرآن کی تلاوت سنتے رہے، 3 وقت کی نمازوں میں، مغرب، عشاء اور فجر میں۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے اپنا سوال دہرایا، جواب کل جو دیا تھا وہی جواب دوسرے دن بھی ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی اسی طرح رہنے دو۔ تیسرے دن پھر پوچھا، جواب تیسرے دن بھی وہی ملا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو کہا بندھن ان کا کھول دیں، آزاد کر دیں، کیا کہ آپ آزاد ہیں، جا سکتے ہیں۔ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے 2 طرح کی روایت ملتی ہے، ایک باغ میں گئے اور جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے اسلام کا یہ اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود انہیں حکم دیا، جب وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے پہلے کہا کہ جا کے آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد تشریف لائیں، غسل کرنے کے بعد تشریف لائیں۔ پھر جب وہ غسل کر کے تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھوایا۔ المہم، چاہے خود سے انہوں نے غسل کیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کیا؟ کس بات کی؟ کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پھٹ جاتا تھا، ادھر والدہ اور ادھر اللہ کے رسول ہے، انتہائی کشمکش کی حالت میں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن انہوں نے جا کر درخواست کی کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی، اللہم اہد لأم ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو تو ہدایت دے۔ وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے، دیکھتے ہیں کہ دروازہ بس ڈھکا ہوا ہے، پوری طرح سے بند نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، بند ہے لیکن پوری طرح سے بند نہیں ہے، اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی غسل کر رہا ہو۔ اندر سے آواز آئی، جب احساس ہوا کہ ابو ہریرہ گھر کے اندر آنے والے ہیں، اندر سے آواز آئی ان کی والدہ کی کہ ابو ہریرہ باہر ہی رہنا، ابھی اندر داخل مت ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر انتظار کرتے رہے، غسل سے فارغ ہوئی، کپڑا پہنی اور کہا کہ اندر آؤ۔ اندر آئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ابو ہریرہ فوراً بھاگے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور خوشی کے مارے ابو ہریرہ ہزاروں قطار رو رہے ہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ اللہ مؤمنوں کے نزدیک ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو محبوب بنا دے، تمام مؤمنوں کے نزدیک ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو محبوب بنا دے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بھی مؤمن ہوگا
میرا نام سنے گا تو ضرور اس کے دل میں میرے تعلق سے اور میری والدہ کے تعلق سے محبت ضرور ہوگی۔ تو حقیقت میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ سے محبت ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا قیامت تک جو بھی مومن ہوگا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس کے دل میں محبت جاگے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کر پائیں گے ہر زمانے میں کچھ بدبخت ایسے رہے ہیں جنہوں نے اس صحابی رسول کو برا بھلا کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ اس زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی ہے، 311 ہجری میں، ابن خزیمہ رحمہ اللہ کس زمانے کے محدث ہیں؟ امام نسائی، ابو داؤد، ترمذی، امام بخاری کا بھی زمانہ کہہ سکتے ہیں آپ، حالانکہ امام بخاری کی وفات 256 میں ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں امام ابن خزیمہ لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے دشمنی جانتے ہیں کن کی ہوگی؟ جتنے گمراہ فرقے تھے اس زمانے کے تمام گمراہ فرقوں کا نام لیا اور کہا کہ ان تمام لوگوں کو ابو ہریرہ سے دشمنی ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، ان کی احادیث کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں ان تمام گمراہ فرقوں کے لیے ننگی تلوار ہیں، اس لیے ابو ہریرہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کسی طرح ان کو مطعون کیا جائے تاکہ ان کی روایت کردہ حدیثوں سے چھٹی مل جائے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ امت کے اندر ایسے آتے ہیں بدبخت قسم کے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور سب سے آخر میں اگر کہا جائے جس نے بہت زیادہ بدبختی دکھائی وہ ہے سلمان ندوی۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے سوشل میڈیا کے واسطے سے یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، یوٹیوب پر ان کے ویڈیوز موجود ہیں۔ کوئی سلیم القلب ان گالیوں کو اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتا جو اس بدبخت نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی ہیں۔ ایسی گندی گندی گالیاں کہ کوئی زبان پر بھی شاید لانا گوارا نہ کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول نے پہلے ہی دعا کی تھی، جو بھی مؤمن ہوگا سنے گا تو صرف محبت ہوگی دل میں، نفرت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہمیشہ پائے جاتے ہیں جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے اسی طرح بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمیشہ محبت سے بھرا ہوا رکھے۔ تو یہ آخری چیز ہم نے کہا جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے مختلف فی ہے، وہ ہے جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس بارے میں شدید اختلاف ہے علماء کے مابین۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں مستحب ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن غسل کرنا نہ چھوڑیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ضرور غسل کریں، لیکن کبھی نہ کر سکیں کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ سفر میں ہیں یا سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی نیند کھلی اور جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، اب غسل کرنے جاتے ہیں تو جمعہ فوت ہونے کا ڈر ہے، کیا کریں گے؟ جمعہ چھوڑ دیں، بعد میں ظہر پڑھ لیں گے، پہلے غسل کریں؟ نہیں، اب جمعہ کے لیے آ جائیں، غسل چھوڑ دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود ہو چکا ہے یہ، بلکہ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہو چکا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا، وہ آئے مسجد میں تاخیر سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران ہی انہیں کہا کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ خطبہ روک کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ کیا۔ تو ایک خطیب کو حق پہنچتا ہے، کسی کو کوئی غلط چیز کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ فوراً پوچھا عثمان غنی سے یہ کون سا وقت ہے آنے کا، اس وقت آپ اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں جمعہ کے لیے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی شغلت فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت التأذین، کام میں بڑا بزی ہو گیا تھا، مشغول ہو گیا تھا، اذان سن کر ہی واپس آیا ہوں اور آنے میں تاخیر ہو گئی، اور صرف وضو کر کے بھاگ آیا ہوں، غسل بھی نہیں کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، صرف وضو کر کے آ گئے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول غسل بھی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صرف وضو کر کے آ چکے ہیں تو جائیں غسل کر کے آئیں گرچہ جمعہ چھوٹ جائے، یہ حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس سے بعض علماء نے کیا دلیل لی ہے کہ اگر کبھی کوئی شخص غسل نہ کر سکے
تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل ضرور کریں گے. گرچہ ہفتے میں آپ ایک ہی دن غسل کرتے ہو لیکن جمعہ کے دن ضرور کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں غسل سے بڑی الرجی ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن غسل ضرور کریں جمعہ کے دن. حالانکہ ہونا چاہیے کہ انسان کیا کرے, روزانہ غسل کرے, غسل سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا پھر بھی کم از کم جمعہ کے دن ضرور کرے اگر اس کے پاس سہولت ہے تو. کیونکہ یہ مسئلہ حقیقت میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں دونوں میں سے کسی قول کے بارے میں. جو علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے, کبھی لگتا ہے کہ ان کا قول زیادہ قوی ہے دلیل کے اعتبار سے. جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے, کبھی لگتا ہے ان کا قول زیادہ قوی ہے. احتیاط کے طور پر ایسے مسائل میں انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں وہ قدم اٹھانا چاہیے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس اس کی گرفت نہ ہو. اور اس صورت میں کون سا عمل ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے؟ غسل کر لیں, چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو. مستحب کا مطلب بھی کیا ہے کہ ایک نیکی کا عمل ہے نا, تو کیوں چھوڑنا ہے اسے؟ اگر واجب ہوا اور ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے غسل نہیں چھوڑنا چاہیے, غسل ضرور کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. تو یہ ہے غسل کے واجب ہونے کی صورتیں. 5 صورتیں ہم نے کہا کہ بالکل واجب ہیں. 6ٹھی صورت میں اختلاف ہے, اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کیا کرے, غسل کر لے. اب ایک مسئلہ, اگر جمعہ کے دن کوئی شخص جنبی ہو جائے, بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یا احتلام ہو گیا, اب اسے غسل جنابت بھی کرنی ہے اور جمعہ کا غسل بھی ہے. صرف ایک غسل کر لے, دونوں کی نیت کر لے کافی ہے, یا دونوں کے لیے الگ الگ نیت سے ڈبل غسل کی ضرورت ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے, متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. البتہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے دونوں غسل کو الگ الگ کرنا پڑے گا. پہلے جنابت کا غسل کرے جنابت کی نیت سے, فارغ ہو جانے کے بعد الگ نیت سے پھر نیا غسل جمعہ کے لیے کرے. کیوں ہم نے اس کو راجح قرار دیا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے. مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے, اپنے لڑکے کے گھر گئے. اس حدیث میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ دین کے مسائل بیان کرنے سے ہمیں پرہیز نہیں کرنا چاہیے. گرچہ اپنے رشتہ دار کے دوران ہی کیوں نہ ہو, اپنی والدہ سے بیان کرنا ہو, اپنے والد سے بیان کرنا ہو, اپنی بہن سے بیان کرنا ہو, اپنی بیٹی سے بیان کرنا ہو, حرج نہیں ہے. دین کے مسائل بیان کرنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہے کہ شرعی مسائل کے تعلق سے میری بہنیں بھی, والدہ بھی, میرے بھائی بھی ایک دم بلا جھجک پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کا شرعی حل کیا ہے. تو دین کے مسئلے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. لوگ دوسری چیزوں میں کیا کرتے ہیں, گناہ کے کاموں میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے, حرام کام میں جھجک محسوس نہیں کرتے, اور شرعی مسائل کو بیان کرنے میں, سوال کرنے میں بڑے جھجک محسوس کرتے ہیں, شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. یہ الٹا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے بیٹے کے گھر اور دیکھا کہ وہ غسل کر رہے ہیں جمعہ کے دن. باہر سے ہی آواز دی, بیٹے یہ کون سا غسل ہے, جنابت والا یا جمعہ والا؟ بیٹے نے نہیں کہا کہ ابو کیا بات ہے, یہ آپ والد محترم ہو کر اس طرح کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں, اس شرم و حیا کی بات نہیں ہے. نہیں کہا. بیٹے کی طرف سے جواب آیا کہ ابو جنابت والا غسل کر رہا ہوں. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ ایک غسل الگ سے جمعہ کے لیے پھر کرنا. تو یہ ایک صحابی کی فقہ ہے یہ. اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور صحابی کا قول ہمیں مل جائے تو صحابی کے قول کے اوپر کسی دوسرے کے قول کو مقدم کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا. اور کسی بھی دوسرے صحابی کی طرف سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مخالفت ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے, اسی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہ اگر جمعہ کے دن کسی کو غسل کی ضرورت پڑے جنابت کی, تو جنابت کے غسل کے بعد الگ سے جمعہ کے لیے نئی نیت سے ایک اور غسل کر لے. اسی حمام میں رہے, الگ سے اس کو نکلنا نہیں ہے. غسل سے فارغ ہو گیا جنابت کے غسل سے, اب پھر نئی نیت سے کیا کرے, پھر دوبارہ پانی بہا لے, کافی ہے.
تو ڈبل غسل ہو گیا. آپ کا کیا سوال تھا؟ غسل جنابت کا وہ تفصیل ہے، اگلا درس اسی کے بارے میں ہمارا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم غسل جنابت کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اگر کچھ فرق ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو واضح کیا جائے گا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہمارا غسل جنابت کے بارے میں ہے، اسی طرح وضو کے بارے میں ہے، اور وقت ملا تو انشاءاللہ تیمم میں ہم داخل ہوں گے، لیکن شاید کہ تیمم کا تذکرہ اس کے بعد والے درس میں آئے گا. لیکن اگلے درس میں غسل جنابت کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ سکھایا جائے گا. اللہ رب اگر مزید لگی ہوئی ہے انسان کو پتہ نہیں، جی اس نے وضو کر دیا پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ مزید لگی، پھر اسے یہ کرنا پڑے گا. اس کو دھو کے پھر سے وضو کرنا. جی اگر انسان کے کپڑے پر پیشاب کا قطرہ لگا ہو، جی یعنی وضو کرنے کے بعد اس کو لگا ہے، تو پھر اس کو یعنی جب وضو کیا تھا پاک تھا وہ، ہاں تو اس کے بعد اور یہ پیشاب کا قطرہ کسی دوسرے سے لگے، جیسے کوئی بچہ پیشاب کر دیا، میرا یا اگر اچھا اسی سے پیشاب خارج ہو گیا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، جی تو پھر اس کے بعد کیا کریں، یعنی اس جگہ کو کیسے پاک کریں؟ اس کو دھلنا ہے. جہاں پر پیشاب لگا ہوا ہے اس کو دھلنا ضروری ہے. دھلنا کیسے مطلب؟ کپڑے کو دھلے گا وہ پانی سے. اگر اس کو بیماری نہیں ہے، دو صورت ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہوتی ہے ایک عمر ہو جانے کے بعد، جیسے جو لوگ عمر دراز ہے، بزرگ حضرات ہیں، تو کیا ہوتی ہے پیشاب کے ٹپکنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے معاف ہے، ایسے لوگوں کے لیے معاف ہے. جو وضو کیا ہے انہوں نے بس نماز سے پہلے وضو کرے ایسے لوگ، اور پھر نماز پڑھیں، اس کے بعد پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں، پھر بھی اس کی نماز درست ہے، اس کا وضو بھی درست ہے. لیکن کسی کے ساتھ بیماری نہ ہو، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پیشاب کا قطرہ نکل گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اسے دھلنا ضروری ہے کپڑے کو، اور جہاں پر بھی پیشاب لگا ہوا ہے پانی سے دھلنا ضروری ہے. دھلنا مطلب اگر جیسے ایسے کپڑے پر لگ گیا، یہ کپڑا ہے اس پر لگ گیا، جی جی کتنا پانی اس کے اوپر ڈالوں؟ بس اس سے پانی بہہ جائے کافی ہے اتنا. اچھا یعنی اس کے اوپر میں پانی ڈال کر اس کو نچوڑ لوں ہاں کافی ہے اتنا. ہے نا، مطلب مجھے پورا کپڑا دھونے کی نہیں پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر بس پیشاب لگا ہوا بس وہاں پر، جہاں پر پیشاب لگا ہے بس وہاں پر، چاہے جسم میں ہو چاہے کپڑے میں ہو، جہاں پیشاب لگا ہے وہاں پر. چونکہ پیشاب نکلا ہے نا، تو پیشاب نکلنا کیا ہے نواقض وضو میں سے ہے. بیان کریں گے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نواقض وضو میں سے پیشاب نکلنا ہے، تو اسے وضو بھی کرنا پڑے گا دوبارہ اب. لیکن اگر پیشاب اس کا اپنا نہیں تھا، وضو کر کے آیا، بچے کو گود میں لیا اور بچے نے پیشاب کر دیا، تو اسے صرف کیا کرنا پڑے گا، اگر چھوٹا بچہ ہے تو، یا بچی ہے مان لیں، ٹھیک ہے، بچی نے پیشاب کر دیا، گود میں لیا، بچی نے پیشاب کر دیا، اب اسے وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پیشاب لگا ہے بس اس کو دھلنا کافی ہے، وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو اس کا صحیح سالم ہے. بعض دفعہ ایک مطلب کبھی ایسا ہوا کہ کتے کو مطلب کچھ کوئی کھانے کے لیے دے رہا تھا، جیسا وہ سائڈ سے گزرا چاٹ لیا اس کو ہاتھ کو، یا کھانے کے لیے تو ہاتھ چاٹ لیا اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو دھلنا پڑے گا. وہی 7 بار ہونے کے ساتھ. نہیں، برتن کے لیے 7 مرتبہ آیا ہے، برتن کے لیے 7 مرتبہ آیا ہے. اللہ عالم. اس کے بارے میں احتیاط کا تو تقاضا یہی ہے، جراثیم بھی لگ سکتے ہیں تو اسے دھل لے، لیکن اللہ عالم دیکھنا پڑے گا کہ علماء کے فتاوے دوسری چیزوں کے بارے میں کیا ہے، ابھی نہیں کہہ سکتا. اگر دوسری چیز کو لگ جائے، کتا کپڑے کو یا جسم کو چاٹ لے، تو کیا اس کے لیے بھی 7 مرتبہ ہے؟ علماء کے فتاوے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.